بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. صدق اللہ العظیم. حضرات، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑا موضوع اور بڑا عنوان یتیم پوتے کی وراثت کا ہے. یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ چرچا کیا جاتا ہے کہ اسلام ایسے پوتے کو جس کے باپ مر گئے، وہ پہلے ہی قابل ہمدردی تھا، اس کو دادا کے ترکہ سے محروم کر کے زیادتی کی جاتی ہے. اس سلسلے میں اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، ترکہ کے سلسلے میں، وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. 3 باتیں بہت بنیادی ہیں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکہ اس مال میں ہوگا جو مرد یا عورت چھوڑ کر کے جائے، یعنی اس کی موت ہو جائے اور موت کے بعد جو مال رہ گیا ہے اس سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا کام کیا جائے. پھر اس کے بعد اگر کوئی قرض ہے مرنے والے پہ تو اس کی ادائیگی ہو، اور پھر مال بچ جائے تو جو وصیت اس نے کار خیر کے لیے کر رکھا ہے یا کسی شخص کے لیے کر رکھا ہے اس کی ادائیگی کی جائے، اور اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جس کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. یہ سب ذوی الفروض کہلاتے ہیں. یہ ذوی الفروض کو جب حصہ دے کر کے بچے تو پھر جو ہے جو دوسرے وارث ہوں گے ان کو دیا جائے گا. ذوی الفروض کی تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے گا اس میں اگر لڑکا لڑکی ہے تو شریعت نے اس کا حصہ نہیں مقرر کیا اور ایک اصول بتا دیا کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکا کو 2 حصہ دیا جائے گا. یہ بھی ایک غلط فہمی کا موضوع ہے جس پر آئندہ کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو مما ترک الوالدون والاقربون، ترک کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ترکہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا. اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، ما ترک جو چھوڑیں گے کا مطلب یہی ہے کہ جب آدمی دنیا سے چلا جائے اور جو مال چھوڑ کر کے جائے تو اس میں ترکہ تقسیم ہوگا. ایک بات تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ترکہ کی تقسیم غربت اور افلاس کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا. ترکہ کی تقسیم قرابت داری کی بنیاد پر کیا جائے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں دوسرے لوگ زیادہ مستحق ہوں، مال کے زیادہ غریب ہوں، مفلس ہوں، لیکن اس بنیاد پر اس کو مال میں مرنے والے کے حصہ نہیں دیا جائے گا کہ وہ غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے. قرابت دیکھی جائے گی. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کیا کہ
وہ قریبی جو ہیں وہ رشتہ وہ ترکہ پائیں گے، اور قریبی رشتہ دار جو ہے ترکہ پائیں گے۔ یہ دو بات اصولی طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت نے قرابت داری میں بھی ترجیح کو ملحوظ رکھا ہے۔ الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب ہوگا وہ زیادہ حصہ پائے گا یا حصہ پائے گا، اور جو دور ہوگا، دور کا رشتہ دار ہوگا، دور کا قریبی ہوگا، تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ قریب کے رہتے ہوئے دور والے کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ تین بنیادی اصول ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ترکہ مرنے کے بعد ہوگا، دوسرے کہ ترکہ غربت اور افلاس کی بنیاد پر نہیں ہوگا، قرابت کی بنیاد پر ہوگا، اور تیسرے یہ کہ یہ قرابت بھی ترجیحی بنیاد پر کی جائے، دیکھی جائے گی کہ کون کتنا قریب ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرابت اگر چچا زندہ ہے اور ایک یعنی والد مر گیا ایک لڑکے کا، ان چچا میں سے کوئی ایک مر گیا، تو اب اس کے لڑکے کو ترکہ نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں ملے گا کہ بیٹا کے مقابلے میں وہ دور کا قریبی ہے، بیٹا زیادہ قریب ہے اور پوتا اگلے اس میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں بھانجے کو کسی صورت میں حصہ مل رہا ہے تو ملے گا، اگر اس کی بہن زندہ نہیں ہے مرنے والے کی۔ لیکن اگر بہن زندہ ہے تو ظاہر ہے بھانجے بھانجی کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی معاملات ہیں، ناتی کا معاملہ ہو سکتا ہے، پوتوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو یقینی طور پر قرابت میں ترجیح دیکھی جائے گی۔ اب اگر مرنے والے کے 3 بیٹا زندہ ہے اور ایک بیٹا مر گیا، تو 3 بیٹا ترکہ میں حصہ پائے گا، اس لیے کہ وہ قریب ہے، اور پوتا چونکہ ایک منزل دور ہو گیا ہے، اس لیے وہ ترکے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اب اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ صاحب اسلام نے جو ہے یتیم کا خیال نہیں رکھا، اسلام نے یتیم کا جتنا خیال رکھا ہے کسی دوسرے نے نہیں رکھا۔ لیکن ترکہ کے معاملے میں جو اصول ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہوگا، اور اگر ملحوظ نہیں رکھا گیا تو پورا محلہ اور پورا علاقہ اور کئی گاؤں قرابت دار ہو جائیں گے، اور قرابت داری کی بنیاد پر ان کو ظاہر ہے ترکہ نہیں تقسیم کیا جائے گا۔ قرابت میں الاقرب فالاقرب کا اصول یہ بنیادی ہے اور اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پوتا تو یتیم ہو گیا، اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ تو اس کی کفالت وہ لوگ کریں گے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو اس کے مال میں جس کا جس تناسب سے حصہ پہنچے گا، اس تناسب سے اس پوتے کی کفالت کرے گا، وہ اس کا نفقہ برداشت کرے گا۔ یہ شریعت نے اصول دے کر کے یہ کر دیا کہ وہ پوتا بالکل بے سہارا نہیں ہے، اس کے نفقے کا انتظام شریعت نے اس انداز میں کر دیا ہے۔ اب دوسری شکل بھی ہے کہ دادا جان رہا ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں مر گیا، تو اب اس کو ترکہ میں حصہ نہیں ملے گا، تو وہ ہیبا کر سکتا ہے اپنی جائیداد کا ایک حصہ، وہ چاہے تو پوتے کو دے سکتا ہے تاکہ پوتا بے سہارا نہ ہو جائے۔ تو دوسری شکل یہ بھی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وصیت کر جائے۔ وصیت مرنے والے کی وصیت ان لوگوں میں نافذ نہیں ہوتی جو ان کے وارث ہوتے ہیں۔ لا وصیت لوارث مشہور ہے، تو وصیت ان کے لیے نہیں کیا جائے گا جو وارث ہیں۔ اب چونکہ باپ اس کا زندگی میں دادا کے مر گیا ہے تو پوتا وارث نہیں ہے، تو پوتا جب وارث نہیں ہے، ترکے میں حصہ نہیں پائے گا، تو دادا اس کے لیے وصیت بھی کر سکتے ہیں، اور 1/3 تک وصیت کرنا ان کے لیے درست ہے۔ تو مرنے کے بعد یہ وصیت نافذ ہوگی، یہ 1/3 وصیت چلے گی پوتے کے حق میں۔ تو گویا کہ پوتا کو
ہیبا کے ذریعے بھی مال دیا جا سکتا ہے یتیم پوتے کو، اور وصیت کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے یتیم پوتے کو، اور دوسری شکلیں بھی بہت ساری نکل سکتی ہیں۔ پھر یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یتیم پوتے کی تقریباً 29 شکلیں بنتی ہیں۔ 29 شکلوں میں صرف ایک شکل میں وہ نہیں پاتا ہے جس کا بہت چرچا ہوتا ہے، بقیہ شکلوں میں وہ وراثت میں حصہ پاتا ہے جس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان تمام شکلوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں اور واضح کروں، لیکن ایک شکل بہت واضح طور پر آپ سمجھ لیں گے کہ دادا کے مرنے کے وقت دادا کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، سب مر چکا ہے۔ دادا نے لمبی عمر پائی اور بیٹے چھوٹی عمر میں چلے گئے، اور ان تمام کے جو بیٹے ہیں ظاہر ہے وہ پوتا ہی ہے، تو یتیم پوتا ہے وہ سب کے باپ مرے ہوئے ہیں، مگر دادا کے حصے میں یہ ترکہ پائے گا، اس لیے کہ اب جو ہے جب کوئی بیٹا موجود نہیں ہے اس کا، تو یہ پوتا ہی اس کا اصل قریبی ہے، اصل قریبی پوتا ہے، اس لیے اب وہ حصہ پائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری شکلیں، ان شکلوں کو غور کر لیں گے اور ان شکلوں پر توجہ دیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شریعت نے یتیم پوتے کے ساتھ جو معاملہ جائز رکھا ہے وہ اس کے حق میں بھی ہے، اس لیے کہ ہیبا تو جتنا مال چاہے وہ کر سکتا ہے دادا، وصیت 1/3 میں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور مال خود اس کے پاس ہو سکتا ہے، اس کے والد کے مال میں اس کا حصہ ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ تو اس طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلام میں یتیم پوتے کو حصہ ملتا ہے، صرف ایک شکل میں نہیں ملتا ہے، اس شکل میں جب مرنے والے کا بیٹا زندہ ہو اور پوتا ہو زندہ تو بیٹا کو ملے گا، چونکہ اصول اقرب فالاقرب کا ہے۔ تیسری بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی آپ سے کہ ترکہ، یہ ترکہ غربت کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یتیم پوتا جو ہے غریب ہو، مفلس ہو، پریشان ہو، لیکن ترکہ کی بنیاد مفلسی نہیں ہے، ترکہ دینے کی بنیاد غربت نہیں ہے، ترکہ دینے کی بنیاد فقر و فاقہ نہیں ہے، ترکہ دینے کی بنیاد قربت ہے، اور اس قربت کی بنیاد پر اگر مرنے والے کا بیٹا زندہ ہے تو بیٹا ترکے میں حصہ پائے گا اور پوتا حصہ نہیں پائے گا، لیکن حصہ نہیں پانے کے باوجود اس کی کفالت ہو سکتی ہے، اس کے مال کی شکلیں بن سکتی ہیں، وہ بہت سارے مال کا مالک بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔